بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصادق نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سید نقی حسین رضوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سید علی اصغر تقوی صاحب، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ۔ ابھی تک مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کے لیے ہمارا کوئی شیڈیول نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ نور الدین جو الجزیرہ کے تہران میں صحافی ہیں، ابھی تک تہران نے پاکستان جانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران انتظار کر رہا ہے امریکہ کے فیصلے کا۔ پاکستان کے واسطے سے جو محاصرہ کیا گیا ہے وہ ختم کیا جائے۔ بہت ہی کم امید ہے کہ ٹیم ایرانی پاکستان سفر کرے۔ جب تک ایران کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے گا مذاکرات کا آغاز نہیں ہوگا۔ اصغر بھائی، مذاکرات کا آغاز نہیں کیا جائے گا جب تک محاصرہ ختم نہیں کیا جائے۔ محاصرہ بھی ہے، مذاکرات کی باتیں بھی ہیں، اور ٹرمپ کے تازہ بیان میں کہ منگل کے دن صبح میں جو ہے وہ ان کا نمائندہ یا ان کی جو ٹیم جنہوں نے پہلے مذاکرات کیے تھے وہی ٹیم دوبارہ پاکستان آ رہی ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس خبر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے کہ جو پہلا دور تھا مذاکرات کا جی، وہ بھی امریکہ کے اصرار پر مختلف ممالک کی ثالثی کے ساتھ، جس میں پیش پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان نے ہی مصالحت کی کوششیں کریں اور بالآخر مذاکرات جو ہے نا وہ ہوئے۔ ابھی تک آپ دیکھیں، امریکہ اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہے کہ میرا وفد جا رہا ہے، فلاں دن جا رہا ہے، پاکستان میں یہ تمام چیزیں طے پا گئی ہیں، میرے وفد کے اندر فلاں افراد شامل ہیں، لیکن امریکہ ایران کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جی ہاں، صحیح ہے۔ یعنی میرے افراد جا رہے ہیں، فلاں دن پہنچ جائیں گے، فلاں آپ اپنے تئیں مذاکرات کا شیڈیول بھی اناؤنس کر رہے ہیں، اپنے بھی لوگوں کا وفد کا اناؤنس کر رہے ہیں، اور ایران کی طرف سے بھی آپ بیان دے رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب، اور خود ہی سارا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کتنا تضاد ہے۔ سی این این کے مطابق مذاکرات کے لیے ایرانی وفد، سی این این کے مطابق مذاکرات کے لیے ایرانی وفد منگل کے روز یعنی 21 اپریل 2026 کو اسلام آباد پاکستان پہنچ رہا ہے۔ سی این این اناؤنس کر رہا ہے، ایران اناؤنس نہیں کر رہا۔ اچھا، وہی وقت جس نے پہلے بھی مذاکرات کیے تھے۔ اچھا، امریکی میڈیا کی جانب سے مذاکرات کو لے کر مختلف اور متناقض خبروں کا ایک طوفان ہے۔ صحیح۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جی ڈی وینس نہیں جا رہے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ جی ڈی وینس جا رہا ہے۔ جی، یعنی خود ان کے آپس میں ایران نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے کہ حتیٰ کہ انہوں نے ابھی تک اپنے وفد کو بھی حتمی نہیں کیا کہ کون وفد جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ انہوں نے تو اصلاً یہ کہا ہے کہ جب تک محاصرہ ہے جب تک مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جی، وہ جو صحافی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت کم امید ہے کہ ایران وہاں کا سفر کرے، اور وزیر خارجہ کے اگر آج صبح کے ہم بیان کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے صاف انکار کیا کہ فی الحال ہمارا وہاں جانے کا کوئی شیڈیول نہیں ہے۔ جی، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ دیکھیں، جب تک محاصرہ خود ایک جنگی حکمت عملی کا وہ حربہ ہوتا ہے نا، اس میں شامل ہوتا ہے۔ آپ نے ایک طرف محاصرہ کیا ہوا ہے اور ایک طرف آپ جو ہے نا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور خود ہی شیڈیول اناؤنس کر رہے ہیں۔ جی ایسے ہی، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک نقطہ ہے۔ ایران نے ابھی پہلی دفعہ تاریخ میں آبنائے ہرمز دو طرفہ بند ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی مکمل طور پر بند ہوئی ہے۔ آنا بھی، داخل ہونا بھی، اور آبنائے ہرمز سے باہر نکلنا بھی، دونوں چیزیں بند ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر آپ کی نالج میں تو یک طرفہ بند تھی، یعنی اندر سے داخلہ، اندر جو کشتیاں بلاک تھی وہ جا رہی تھی باہر سے اندر نہیں آ رہی، لیکن یہ ابھی پہلی دفعہ تاریخ میں دونوں طرف سے بند ہو گیا۔ ابھی نہ اندر والا باہر، ہاں، یعنی سپاہ نے مکمل طور پر آبنائے ہرمز کو بند کیا اور اس کے لیے ایک قانون کو اناؤنس کیا۔ ہاں، ایک قانون، قواعد و ضوابط کو اناؤنس کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مختصراً ایران کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نئے قوانین کا اعلان کیا ہے ایران نے۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ نکات اپنے پیش کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی کشتی یا جہاز یا ساز و سامان جو رژیم صہیونستی اسرائیل سے متعلق ہوگا وہ آبنائے ہرمز سے مطلقاً ممنوع ہوگا۔ ہاں، یعنی الفاظ پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مطلقاً ممنوع ہوگا یعنی یہ کبھی بھی نہیں جائے گا، آئے گا شبھی نہیں، جس کا تعلق بھی ہاں اسرائیل سے متعلق تو کوئی بھی شے داخل نہیں ہو سکتی۔ شورائے عالی امنیت ملی یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ایران کی ہے، اس کے اعلامیہ کے مطابق ہر دشمن ملک کے جہازوں کی آمد و رفت ممنوع ہے۔ صحیح۔ جس کو بھی شورائے عالی نیشنل سیکیورٹی کونسل اپنا دشمن ملک اعلان کرے گی اس کے جہاز آمد و رفت ممنوع ہوگی۔ ٹھیک۔ تمام ان ممالک کے تمام جہاز اور ساز و سامان جو محور مقاومت کے خلاف
یعنی محور مقاومت کے جو ملک ہیں جن کو ایران محور مقاومت قرار دیتا ہے ان کے خلاف کسی بھی قسم کی دشمنی یا مخالفت میں ملوث ہوں گے ان کی آمد و رفت ممنوع ہوگی. یعنی نہ فقط ایران، ان تمام ایران کے جو اتحادی افراد ہیں ان کی بھی تمام تجارتی جہاز پرمٹ لینے کے بعد اور ٹیکس ادا کرنے کے بعد جس کے تحت ہدایت، نظارت اور سلامتی کے ساتھ عبور کرنے کی اجازت رکھتے ہوں گے. یعنی ٹیکس ادا کریں گے، اس میں اہم جملہ ٹیکس ہے. ہاں ٹیکس ہے، اور ٹیکس ادا کرنے کے بعد ایران ان کو سیکیورٹی دے گا، ہدایت بھی کرے گا، ان کے اوپر نظر بھی رکھے گا اور ان کو اس پورے پیسج میں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا. مطلب اپنے قانون کے اندر ٹیکس کا قانون جو ہے وہ ایران جو ہے انڈوز کر چکا ہے. جی میں ابھی آگے. ٹیکس کی ادائیگی ایرانی کرنسی ریال میں ادا کرنی ہوگی. ایران نے اناؤنس کر دی. صحیح. جس ملک نے بھی ایران کے خلاف جنگ میں، حالیہ جنگ میں جتنا حصہ لیا ہوگا اسی حساب سے ایران کو جنگ میں نقصانات کی ادائیگی کے بعد عبور کرنے کی اجازت ہوگی. یعنی جس ملک کو بھی ایران کہے گا کہ یہ اس جنگ میں شامل تھا اور اس نے میرا اتنا نقصان کیا ہے، تو وہ جب تک وہ جرمانہ پے نہیں کرے گا ایران اس کو انٹر نہیں ہونے دے گا، عبور کرنے نہیں دے گا. ہر ملک یا کوئی بھی شخص جو خود یا قانونی طور پر ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کو عمل میں لانے کا موجب بنا ہوگا. صحیح. یعنی ایران پہ جو پابندیاں عائد ہیں ان میں شامل تمام وہ افراد یا ممالک یا کسی بھی قسم کی دشمنی کا مظاہرہ کرے گا تو وہ آبنائے حرمت سے عبور کرنے کے لیے ممنوع قرار دیا جائے گا. صحیح. ان ملکوں کے جہاز جو اپنے ڈاکیومنٹ میں خلیج فارس کے علاوہ کوئی اور نام استعمال کریں گے، مطلب جیسے یعنی کوئی اور پورٹ، کوئی اور علاقہ خلیج فارس کو لے کر کوئی اور، جیسے ابھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ اسٹریٹ آف ٹرمپ یا خلیج عمان استعمال کر لیں گے. مطلب اس کو خلیج فارس ہی کہنا ہے، خلیج فارس ہی نام استعمال کرنا ہوگا. خلیج فارس کے علاوہ اور کوئی نام استعمال کریں گے آبنائے حرمت سے ان کا عبور ممنوع ہوگا. صحیح. ان ٹیکسز سے حاصل شدہ رقم کو 3 موارد میں خرچ کیا جائے گا. جو ایران ٹیکسز وصول کرے گا اس کو 3 مد میں خرچ کرے گا. ملک کی دفاعی صلاحیت اور مسلح افواج کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کے بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور وسعت دینے کے لیے، اور قوم کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے. اور آخری پوائنٹ، ان تمام بیان کردہ اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی صورت میں وہ جہاز یا کشتی ضبط کر لی جائے گی اور جرمانہ کیا جائے گا، اور اس جہاز پر موجود جو تمام ساز و سامان ہوتا ہے، ساز و سامان کی کل قیمت کا 20% جرمانہ مقرر کیا جائے گا. 20%؟ ہاں، یعنی اگر وہ تجارتی کنٹینر ہے تو اس کے اوپر جو تمام پروڈکٹ جا رہی ہے، کہیں ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے، اس کا 20% ایران جرمانہ لے گا. 20% جرمانہ؟ مطلب یہ تو ٹیکس کے علاوہ ٹیکس الگ ہوگا. ہاں. اور جو بھی اگر اس نے خلاف ورزی کی تو جرمانہ اس کو الگ. یہ ایران آبنائے حرمت کے مالک کے طور پر اس نے قانون اعلان کر دیا. ہاں، اعلان کر دیا. نافذ بھی ہو گیا. اب اس قانون کے تحت تمام آمد و رفت ہوگی. ہاں، یہ ایک بڑا جو ہے وہ قانون سازی جو انہوں نے کی ہے، جس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ ٹیکس کا ہے. ٹیکس کا ہے، اور ٹیکس وہ بھی ریال میں. اور یہ دیکھا جائے کس کو اجازت، جس کو اجازت دی جائے گی صرف وہی وہاں سے جو نا حرکت کرے گا. جی. اگر اس کے ساتھ ایک اور، میناب اسکول کے شہید بچوں کے والدین کا پوپ لیو خط. شہید بچوں کی آواز بننے پر پوپ لیو کا شکریہ ادا کیا گیا. میناب کے جو والدین، جو میناب اسکول کے بچے شہید ہوئے، ان کے والدین نے شکریہ ادا کیا. اچھا، پوپ لیو کا شکریہ ادا کیا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک خاص بات یہ ہو سکتی ہے کہ پوپ لیو کا شکریہ ادا کیا گیا کیونکہ جو پوپ ہیں وہ جنگ کے بہت خلاف ہیں. وہ کسی صورت میں جنگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ بارہا جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں. پچھلے ٹویٹر میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بلند آواز میں جنگ کی مخالفت کرتا ہوں، اور جنگ کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے اور مخالفت کر رہے. اور ٹرمپ کی جو ہے وہ مسلسل پوپ لیو کی توہین، اور پوپ لیو نے خود اس میں الجھنے اور ٹرمپ سے بحث کرنے میں اپنے آپ کو اس سلسلے میں دور رکھا. جی. اور یہاں جو ہے وہ ان کی طرف سے پوپ لیو کا شکریہ، کہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری حمایت کی اور جنگ کی مخالفت کی. تو اس سے ایک تو خود بھی ایران جنگ کے حق میں نہیں ہے. جی. ایران دفاعی پوزیشن کے اندر ہے، اور دنیا میں حتیٰ کہ کرسچنس میں بھی، اور خود پوپ لیو ایک بڑے سربراہ، ایک بڑے روحانی پیشوا ہیں اس کی حیثیت سے، ان کی طرف سے ایران کی حمایت
مطلب کہ کس نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے اس خبر کو بھی؟ دیکھیں جو کرسچینٹی ہے، مسیحیت جو ہے، اس کے اندر محبت کا پیغام ہے. جی، محبت کا پیغام ہے. وہ مسیحیت کے اندر آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ جنگ و جدال کو لائک کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا ایک آفاقی قانون ہے. اسلام کے اندر کبھی بھی تجاوز نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کسی کا حق غصب کرنا نہیں ہے. یہ تمام اسلامی قوانین کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 47-50 سال کے اندر ایران کی طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر زور ہے. اور رہبر معظم کی تمام زندگی 47 سال شہادت تک رہبر کی ایک پالیسی رہی ہے، پوری دنیا اس کو دیکھتی رہی ہے. اور ابھی مستقل حالیہ جنگوں کے اندر رہبر کی طرف سے اور ایران کی طرف سے، سپاہ کی طرف سے تمام ہونے والے اپنے دفاع میں اقدامات کو دنیا دیکھ رہی ہے. اور جیسا کہ روس کے بھی جو فلاسفر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. تو اب تمام دنیا کے جو بڑے بڑے افراد ہیں، تمام مذاہب کے لوگ ہیں، اچھا یہ ایران کی حمایت نہیں ہو رہی ہے، یہ حق کی حمایت ہو رہی ہے. یہ اصل میں یہ جو آپ کا نقطہ نا یہ بہت ہے. بس میں بعض لوگ، ہماری بھی ایک آدھ جگہ بات ہوئی تو اپنے سننے والوں کو بھی ہم آگاہ کرتے تھے نا، بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دو ملکوں کی جنگ ہے. نہیں، یہ اصل میں دو ملکوں کی جنگ نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. ایک جگہ ایران کی طرف حق کھڑا ہوا ہے، بالکل، اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف جو ہے وہ باطل کھڑا ہوا ہے. جنوبی لبنان میں صہیونی فوجی جو ہے وہ حضرت مسیح کے مجسمے کو بھی توڑنے کی ایک تصویر بہت تیزی سے اور بہت زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. اور مطلب یہ خالی نفرت دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی نفرت سے مسلمانوں سے ہی مختص نہیں ہے، ان کی نفرت ہر اس شخص سے ہے جو ان کے مد مقابل ہے، جو ان کے مخالف ہے. اب اگر پوپ لیو نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہے یا جنگ بندی کے حوالے سے کوئی ذکر کیا ہے تو ان کو اتنا ناگوار گزرا کہ ان کے فوجیوں تک میں اتنی نفرت اسرائیلی فوجیوں میں موجود ہے کہ وہ حضرت مسیح کے مجسمے تک کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ ایسا اس سے پہلے قبل دیکھنے کو نہیں دیکھیں. اچھا اس میں ایک فرق کی ضرورت ہے، وہ اگر ہم تھوڑا سا مختصراً اگر اس پہ کبھی پروگرام ہوا، بات ہوئی تو تفصیل بات کریں گے. یہودیت اور صہیونزم میں یہی فرق ہے. یہودیت ایک مذہب ہے، یہودی ایک مذہب، ایک کتاب، اہل کتاب لوگ، لیکن صہیونزم کوئی مکتب نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے. اور یہ 100-150 سال پرانا بمشکل نظریہ ہے. ان کا نظریہ ہی الگ ہے. ان کا نظریہ یہودیوں سے یکسر مختلف ہے. یہ کہتے ہیں ہم پیدا ہی جو ہے وہ حکمرانی کرنے کے لیے ہوئے ہیں، یہ پوری دنیا ہماری غلام ہے، یہ ہمارے لیے غلامی کے طور پر پیدا کیے گئے، اور کسی قاعدے قانون کے، کسی بھی چیز کے، دین و مذہب کے قائل نہیں ہے. یہ ہر قسم کے ظلم کو، ہر قسم کی زیادتی کو جو ان کے نفع میں ہو اس کے قائل ہیں. ہمارا کام ہونا چاہیے. صہیونزم یہ چیز ہے. جبکہ یہودی ایسے نہیں ہے. خود ان کے جو یہودی ہیں، آرتھوڈاکس وغیرہ، وہ اس نظریے کے مخالف ہیں. ہاں، تو اب آپ دیکھیں نا کہ ذرا پوپ نے ان کے کسی اس کے اوپر بات کری تو آپ دیکھیں کہ فوراً وہ اس سے باہر ہو گئے. آپ اس سے باہر ہو گئے، بالکل، حتیٰ کہ توہین تک کرنے پہ اتر آئے. جبکہ یہ بڑی توہین اگر دیکھی جائے تو اس کو، اور یہ بہت تیزی سے پتلا گرا کے ایران میں دیکھیں ابھی انہی تجمعات کے اندر، انہی مظاہروں کے اندر جو ابھی جنگ کی حمایت میں پبلک نکلی ہوئی ہے. تو اچھا آپ دیکھیں کہ جو جیسس ہے، حضرت عیسیٰ مسیح کا جو مجسمہ ہے خوبصورت سا، یہاں ایران میں بنایا جاتا ہے، اس کے تمام جا کر جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کی پریئر کرتے ہیں ایرانی، جو ایرانی کرسچن، جو ایرانی کرسچن. اصل میں تھوڑا سا ایرانی فی الحال، کیونکہ ہم در حقیقت میں ایران سے پروگرام کر رہے ہیں، حوض علم یعقوب سے، تو خود ایران کے زمینی حقائق سے بھی لوگوں کو کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں کہ حقیقت میں جو بعض اوقات جو خبریں یا جو چہرہ دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس چیزیں ہیں. خود ایران میں کچھ ایسا کسی کی توہین یا کچھ نہیں ہوا. مسیح برادران خود بھی جو ہے وہ ایک بہت حد تک ایرانی حکومت کی اور ایرانی اس کی پاسداری اور اس کی حمایت کرتے ہیں. اور وہ خود بھی بعض جگہ ہمیں ویڈیو میں، سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی اس میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ لوگ خود بھی روڈوں پر ایران کی حمایت کے لیے موجود ہیں، بلکہ شہید ہیں، وہ جنگوں میں شہید ہیں. جی، جنگوں میں شہید ہے. جی، احسن تو رہبر معظم کی ایک ویڈیو بڑی، ایک ملاقات بڑی وائرل ہے اس کے اوپر. جی سوشل ہے. آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ؟ اچھا، اس کے اندر ایک اسکاٹ ریڈر ہیں، امریکہ کے سابق دفاعی آفیسر بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ جو محاصرہ ہے ایران کا، سمندری محاصرہ، یہ خود ایک جنگی جرم ہے. ہاں، وہ یہ محاصرہ ہی ایک جنگی جرم ہے، اور وہ اسے یہ کام ایسے انجام دے رہے ہیں جیسے کسی نے انہیں یہ کرنے کے لیے کہا ہو کہ آپ جائیں اور یہ قانونی طور پر یہ کام کریں. وہ ایسے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، ٹرمپ کے مطابق ایران نے آج تک یعنی ان کے مطابق ایران نے آج تک کبھی امریکہ کو کوئی دھمکی نہیں دی.
اسکاٹ ریڈر کے مطابق آج تک ایران نے کبھی امریکہ کو کوئی دھمکی نہیں دی، نہ ہی ایران کی کسی حرکت سے امریکہ کو کوئی خطرہ ہے، حتیٰ ایران کے کسی بھی عمل سے اس کے ہمسایہ ممالک کو بھی آج تک کوئی خطرہ لاحق ہوا۔ اور وہ اسکاٹ ریڈر کہتے ہیں کہ امریکہ کی 18 ایجنسیز ہیں، اور کسی بھی ایشو میں ان 18 ایجنسیز کا اتفاق بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ایران کے اس مسئلے میں کہ ایران سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس پر تمام ایجنسیز کا اتفاق ہے۔ صحیح، یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، یعنی تمام 18 ایجنسیز کا امریکہ کی اس بات پر اتفاق ہے کہ ایران سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، جب تک کہ ہم خود اس کو اپنے لیے اور یہ ٹرمپ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کر دیں کہ ہمارے لیے خطرہ، ہمارے لیے خطرہ۔ اچھا، بڑی ایک یونیک خبر تھی، میں چاہ کے اپنے سننے والوں کو اس سے ایران کریں، مطلب اس میں شامل کریں۔ ایران میں گاڑیوں میں پیٹرول کے لیے آپ بھی آگاہ ہیں کہ ایک کارت سوخت بنتا ہے، پیٹرول کا یہی زندگی گزارتے ہیں، کارڈ بنتا ہے جس کی ایک ماہانہ لمٹ ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ حالت جنگ میں بھی نہ صرف یہ کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ حکومت نے اس کارڈ کی جو لمٹ تھی نا اس کو ختم کر دیا، اور آپ جتنا چاہے پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں۔ ہاں، جبکہ پوری دنیا میں اس وقت پیٹرول کی بہت زیادہ صورت خراب ہے، اور ایک خبر آئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت پھر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کچھ دنیا بھر میں، لیکن یہاں ایران کے اندر اسٹیبل ہے، حتیٰ کہ جو لمٹ تھی وہ بھی ختم کر دی گئی، اور واقعاً جو ہے وہ پیٹرول ابھی تک ایران میں مہنگا نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کا ایٹمی پروگرام کسی بھی مذاکرے کا حصہ نہیں ہے، اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ وزیر خارجہ جو ایران ہے ان کا بیان تھا۔ نہ مذاکرات سے پہلے کبھی ایٹمی پروگرام حصہ رہا ہے، نہ مذاکرات کے بعد، اور نہ یہ مذاکرات جو ہونے کی امریکہ دعوے کر رہا ہے، اس مذاکرات میں ایٹمی پلان جو ہے وہ حصہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اختتامی خبر دیتے چلیں کہ 63% امریکی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ کی مقبولیت جو ہے وہ گھٹ کے جو ہے وہ 37% پر آ گئی ہے، اور سب سے اہم خبر کہ 30 سال سے کم عمر 74% امریکی ایران پر مزید حملوں کے خلاف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا اور الصادق نیوز سے جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔